محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء اسلام و دانشوران ملت، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب شربھاروی اور فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد رحمہم اللہ کی حیات و خدمات پر منعقد ہونے والے اس سیمینار میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہوئے قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات و مشاغل کے باوجود حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لائے۔ رب کریم اس پر اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، 4-5 سال قبل جب جمعیت علماء ہند کی تاسیس پر 100 سال پورے ہو رہے تھے تو جمعیت علماء ہند نے اپنے نابغہ روزگار، مردم گرد اور تاریخ ساز اکابر کی حیات و خدمات اور ملک و ملت کے تئیں ان کی بے نظیر قربانیوں اور لاسانی کارناموں سے مسلمانان ہند کی نسل نو کو روشناس کرانے اور ان بزرگان دین و ملت کے دینی، دعوتی، اصلاحی، ملی اور سیاسی کارناموں کو تلاش و تحقیق کے بعد مستند ذرائع سے یکجا کر کے محفوظ کرنے کا جو جدید سلسلہ ان پر ہونے والے سیمیناروں کے ذریعے شروع کیا تھا، شومی قسمت سے کرونا وائرس کی یلغار اور لاک ڈاؤن کے باعث اسے موقوف کرنا پڑا۔ الحمدللہ ان پیش آمدہ حالات و حوادث سے قبل بہترین انداز میں جمعیت علماء ہند نے اپنے مرحوم صدر امیر الہند رابع حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ کی قیادت میں سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی، ابو المحاسن حضرت مولانا سید محمد سجاد بہاری، محدث کبیر ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، صحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی اور حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمہم اللہ کی حیات و خدمات پر کامیاب سیمینار کرائے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 5 سیمیناروں کے مقالات حسن طباعت کے ساتھ 5 ضخیم جلدوں میں شائع بھی ہو چکے ہیں اور حضرات اہل علم کے درمیان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ایک طویل جاں گسل وقفے کے بعد جمعیت علماء ہند اس سیمینار کے ذریعے، جس میں آپ حضرات بحیثیت موقر مہمان و مقالہ نگار تشریف فرما ہیں، اس موقوف سلسلے کو شروع کر رہے ہیں اور ہم خدام جمعیت دوبارہ ایک نئے عزم و حوصلے کے ساتھ ان عباقر وقت شخصیات کے بے مثال کارناموں سے لبریز ان کی حیات و خدمات پر سیمینار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ان نفوس قدسیہ کے حقوق کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے جو بہت پہلے ہم کو ادا کر دینا چاہیے تھا، لیکن کاتب تقدیر نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جو اب پورا ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ احساس ذمہ داری سے بھرپور لمحہ ہے کیونکہ اس پر جمعیت علماء ہند کی چیلنج بھری صدارت کا بھاری بوجھ ارکان جمعیت نے میرے دوش ناتواں پر رکھ دیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی سے زد ہوئی اور غیر مستند بات ملت کے سامنے پیش کر دی گئی تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہوگا۔ اس وقت امیر الہند حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شدت سے یاد آ رہی ہے، جن کی صدارت کے دور میں جمعیت علماء ہند نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے اور انہی کے دور صدارت میں اس سنہرے سلسلے کا آغاز ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور ہستی کی یادیں بھی میرے قلب و دماغ پر دستک دے رہی ہیں جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ وہ ہستی محب مکرم مولانا معز الدین صاحب گونڈوی مرحوم کی ہے۔ یہ سارا پروگرام انہی کی تحریک پر شروع ہوا تھا۔ ہم لوگ بیٹھے تھے کہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں، کیا 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 جانا چاہیے۔ ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایک بڑا پروگرام ہوگا، اس میں کچھ ایک ایگزیبیشن لگائی جائے گی
کچھ تاریخ سے واقف کرانے کے سلسلے میں جو دیکھا ہے یا سنا ہے اس طرح کی چیزیں ذہن میں تھی. مولانا معیز الدین مرحوم نے کہا ہاں وہ سارا کام بھی ہو جائے گا، ضرور ہو، لیکن وہ آخر میں ہو. پہلے ہمیں اپنے اکابر کی خدمات کو مجتمع کر لینا چاہیے، اس سے تاریخ بھی بنے گی اور ان کو ایک مناسب انداز میں مستند کی بات بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ تو مستند ہی ہونی چاہیے اور اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی چیز میں اگر ذرا مبالغہ ہو جائے تو اس کی صنعت ختم ہو جاتی ہے، پھر تو وہ محبت کرنے والے کے لکھے ہوئے جملے بن جاتے ہیں، تاریخ نہیں ہوتی. تاریخ تو جتنا ہے بس اتنا ہی لکھا جائے. اب اس میں کچھ جو ہمارے بزرگوں کی رفعت شان تھی وہ تو بہت شان تو بڑی عرفہ تھی ان کی راتیں. میں نے بیچ میں یہ پڑھنے سے رک گیا ہوں. بہت پہلے مولانا ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری پاکستان سے آئے اور انہوں نے ایک کتاب حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی تھی. تو وہ میں پڑھ رہا تھا ان کی موجودگی میں ہی. وہ کھولا اسے کتاب کو، میں ناظم تنظیم ہوتا تھا جب علماء کا اس زمانے میں. تو انہوں نے لکھا کہ مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا جمیعت علماء ہند کی کہ یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہمارے ناظم عمومی ہیں، تو ان کو پارلیمنٹ بس سے نہیں جانا چاہیے، رکشے سے اور بس سے اور کار ہونی چاہیے. تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ذرا سنیے. فرما رہے ہیں اچھا اب وہ دن آ گیا کہ حفظ الرحمان کے لیے جمیعت علماء ہند کار خریدے گی. سمجھ رہے ہیں بات کہاں تھی؟ جمیعت علماء ہند جو مسلمانوں کی خدمت کرنے والی تنظیم ہے وہ بلا کار خریدے حفظ الرحمان کے لیے. پھر مجلس عاملہ نے اس کو منظور نہیں کیا. وہ کہا نہیں، اب یہ جمیعت علماء ہند کی ضرورت ہے کہ آپ کار میں جائز کریں گے. تو مجبور ہو گئے لوگوں کے اصرار پر. کہا اچھا ایک شرط ہے، پیٹرول ڈیزل جو بھی ہوگا اس میں وہ تو میں ہی کروں گا. اور اس کا پرچہ بنا کر کے رکھتے تھے، جتنا انہوں نے استعمال کیا اس کا پرچہ بناتے تھے اور وہ پیسہ اپنے پاس سے جمع کرتے تھے. اب یہ واقعات اگر ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گے تو ہم کیسے اس جماعت کے ساتھ اسی انداز کی وابستگی رکھنے کی کوشش کریں گے؟ یعنی یہ تعریف تو اپنی جگہ ہے لیکن اس سے زیادہ رہنمائی ملتی ہے ہمیں کارکنان کو، کام کرنے والوں کو، ہم لوگوں کو کہ ہمیں جمیعت علماء کے بارے میں کس انداز سے سوچنا ہے. ملی خدمات کے بارے میں صرف جمیعت علماء ہی کی بات نہیں ہے، جو بھی ملی خدمات کے ابواب ہیں. تو میں مولانا معیز الدین صاحب کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کروایا تھا. اور یہ دونوں حضرات حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا معیز الدین صاحب، پہلے مولانا معیز الدین صاحب کا اسی کووڈ میں انتقال ہوا اور پھر حضرت قاری عثمان صاحب کو بھی یہی تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو غریق رحمت فرمائے، ان کی خدمات کو قبولیت سے نوازے اور انہیں اپنی رضا اور قرب خاص سے بہرور فرمائے. حضرات گرامی، ان سیمیناروں کی اہمیت و ضروریت کو اس نگاہ سے دیکھیں اور اس کی اہمیت کو محسوس کریں کہ یہ وہی نفوس قدسیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی فراست، سیاسی بصیرت، دینی غیرت، اسلامی حمیت، علمی تفوق اور ملک و ملت کے تئیں اخلاص سے نیت اور للہیت سے سرفراز کیا تھا. یہ جو 4-5 جملے تسلسل کے ساتھ آئے ہیں ان کا تعلق صرف جملوں سے نہیں ہے، ہر ایک جملے کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس لیے قسم کھا کے گواہی دی جا سکتی ہے کہ اس میں ایک جملہ بھی مبالغے کا نہیں ہے. نہ سیاسی بصیرت پر ہمیں کوئی شبہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہ بنا ہوتا، نہ چلے گئے ہوتے سب، وہ بات مان لی ہوتی، وہ بات مان لی ہوتی تو یہ نہ ہوتا، وہ بات نہ مانی گئی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. تو ہمیں ان کی سیاسی بصیرت پورے عزم کے ساتھ، ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیاسی بصیرت ایسی تھی کہ اگر امت نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا ہوتا
اور سازش کا شکار نہ ہوتے تو حالات اس بر صغیر کے نہیں دنیا کے مختلف ہوتے. میں ان جملوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں. میں نے صرف سیاسی بصیرت کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن دینی غیرت اور اسلامی حمیت کے بارے میں بھی جتنا ہمارے پاس الفاظ ہیں وہ کم پڑیں گے. ابھی آپ کو ہمارے جو بہت سارے علماء اور ذمہ داران ہیں جنہوں نے مقالے لکھے ہیں، ان حضرات کے مقالوں سے آپ کو اس کا علم ہو جائے گا. میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی فراست، سیاسی بصیرت، دینی غیرت، اسلامی حمیت، علمی تفوق اور ملک و ملت کے تئیں اخلاص نیت اور للہیت سے سرفراز کیا تھا. انہوں نے جمعیت علماء ہند جیسی متحرک اور فعال تنظیم کا قیام. ہمیں مولانا ان کا قصہ یاد آ رہا ہے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا، غیر متعلق بات ہے. وہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مفتی اعظم ہند تھے، اور ابھی آج کل وہ رات بھی تذکرہ ہو رہا تھا، بات چل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں برادری کی بنیاد پر تفریق کرنے کی کوشش پہلے سے ہوتی رہی ہے، اور ابھی حال کے دنوں میں ہمارے محترم نے بھی اس کی شروعات کافی زور شور سے شروع کر دی ہے. تو خیر اب اس کا تذکرہ نہ کروں، لیکن حضرت تو مفتی اعظم ہند تھے، اور وہ اس پہ گئے. اس سے گرمی بہت ہو رہی تھی تو برف خریدنے کے لیے تشریف لے گئے گلی قاسم جان میں. وہاں اتنے بڑے عالم تھے تو وہ جو دو لوگ برف کے لیے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، وہ ہٹ گئے جلدی سے. حضرت آپ لے لیجئے پہلے. نہیں اپنے وقت پہ تم لوگ پہلے سے آئے گا. اپنا جھولا لے کے جا رہے تھے، سبزی اس کے اندر سب کچھ خریداری کری ہوگی بیچارے گھر کے تیز خرید کر کے. تو وہ کوئی شاگرد بڑھا آگے لے لے، نہیں میرا کام ہے، میں اپنے ہاتھ سے کروں گا. اس طرح کے لوگ تھے یہ جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور برکت اس جماعت میں اسی وجہ سے ہے، ورنہ ہمارے جیسے تو پتہ نہیں کتنے آئے اور چلے گئے. بین الاقوامی پیمانے پر ایک نازک اس کو دوبارہ سے پڑھوں. ان سیمیناروں کی اہمیت و ضرورت کو اس نگاہ سے دیکھیں اور اس کی اہمیت کو محسوس کریں کہ یہ وہی نفوس قدسیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی فراست، سیاسی بصیرت، دینی غیرت، اسلامی حمیت، علمی تفوق اور ملک و ملت کے تئیں اخلاص نیت اور للہیت سے سرفراز کیا تھا. انہوں نے جمعیت علماء ہند جیسی متحرک اور فعال تنظیم کا قیام ایسے سنگین اور بین الاقوامی پیمانے پر ایک نازک ترین دور میں کیا تھا جب پوری دنیا تغیرات سے گزر رہی تھی. پہلی جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کے حالات دگرگوں تھے. ہندوستان میں غاصب و جابر انگریزوں نے اپنا تسلط جما لیا تھا. خلافت عثمانیہ اپنی 500 سالہ عظیم تاریخ کے آخری مرحلے میں داخل ہو کر شکست و رخت کا شکار ہو کر عالم نظام تھی. مسلمانوں کی وحدت بکھر رہی تھی، اور ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہوئے نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا. 1857 کے انقلاب کی ناکامی کا خمیازہ مسلمانان ہند نے اپنے لاکھوں دینی بھائیوں کے بے دریغ قتل و پھانسی اور قید و بند کی شکل میں جھیلا تھا. اسی بنا پر تحریک آزادی کے جرم کا سب سے بڑا مجرم بنا کر انگریزوں نے ہر قسم کے جبر و استبداد کو ان پر روا رکھا تھا. استخلاص وطن کی اس جدوجہد کو انگریزوں نے بزور طاقت کچل دیا اور ظلم و بربریت کی انتہا کر دی. ایک طرف ظلم و جبر کا یہ حال تو دوسری جانب عیسائی مشنریاں ہمارے دین و مذہب کے در پہ تھی. حکومت کے جانے کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک مایوسی اور شکست خوردگی چھائی ہوئی تھی. ایسے حالات میں راست ٹکراؤ کا طریقہ چھوڑ کر اللہ کے کچھ مخلص بندوں نے ایک چھوٹے سے قصبے دیوبند میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا. اس ادارے کے قیام کا مقصد اس کے اولین طالب علم حضرت شیخ الہند سے سنیے. حضرت الاستاد نے، یہ مراد ہے اس سے حضرت نانوتوی نبر اللہ مرکز نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا. مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا. جہاں تک میں جانتا ہوں 1857 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے.
تعلیم و تعلم اور درس و تدریس، یہ بس یہاں تک تھی بات. تعلیم و تعلم اور درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، نہیں، حضرت ہی کیا، حضرت شیخ الہند کا قول ہے آگے بھی، تعلیم و تعلم اور درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن خود اپنے لیے اسی راہ کا میں نے انتخاب کیا ہے. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جس کے لیے تعلم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت استاد نے قائم کیا تھا. فرائض الہیہ جن کا جس حد تک بن پڑا ادا کرتا رہا، اب آخری کام رہ گیا ہے جسے اپنی حد تک تو میں کر گزروں گا. یہاں پوری ہو گئی حضرت شیخ الہند کی بات. چنانچہ حضرت شیخ الہند نے اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم و تعلم کے ساتھ علماء مجاہدین تیار کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کے بڑے عمدہ نتائج سامنے آئے. ایک مختصر سے عرصے میں اولو العزم بے لوث بے باک اور ملت کی محافظ، دین کی پاسبان، ملک کی وفادار، اسلاف اور بزرگوں کے نقوش قدم پر چلنے والی جماعت تیار ہوتی تھی. یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خون پسینہ بہا کر تیار کیا تھا. اسی مقصد کے لیے وہ حجاز تشریف لے گئے اور تقدیر الہی نے انہیں مالٹا پہنچا دیا. حضرت شیخ الہند ابھی مالٹا میں ہی تھے کہ اس وقت کے اکابر علماء و صلحاء کی سرپرستی اور قیادت میں 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا. اس ملی و دینی تنظیم کے اولین معماروں میں ابو المحاسن مولانا سجاد صاحب، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور صاحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی وغیرہ تھے. قیام جمعیت کے بعد اس کا پہلا اجلاس 1920 میں دہلی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت حضرت شیخ الہند نے فرمائی، اور ان کے ذوق و علالت کی وجہ سے ان کا خطبہ صدارت حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے پیش کیا. یہ کاروان حریت و عظیمت اسی طرح رواں دواں رہا. ملک کے مشاہیر، علماء و مشائخ اس قافلے حریت میں شامل ہوتے رہے اور اس کے مقصد قیام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں سرگرداں رہے. حضرات، تحریک آزادی کے دوسرے مرحلے میں جمعیت علماء ہند کے بانیوں نے اپنے اسلاف کے اطوار و جذبات کو باقی رکھا مگر انداز بدل دیا. اس وقت تک تنہا مسلمانان ہند تحریک چلاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے. اب ضرورت تھی کہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ تحریک آزادی میں نئی روح پھونکی جائے. دوسری جانب مسلمانوں کی فکر بھی غالب تھی کہ ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی ضروری ہے. اس کے لیے تعلیم کا جال گاؤں گاؤں دیہات دیہات تک پھیلانا، اصلاح معاشرہ کا مشن شروع کرنا، سیاسی طور پر اپنا اسلامی کردار ادا کرنا. الحمدللہ بانیان جمعیت نے ان اصول و خطوط پر جمعیت کو چلا کر ملک و ملت کی بیشبہ خدمات انجام دی. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کو یقینی بنایا اور خالص اللہ کے لیے اپنا فریضہ ادا کیا. جمعیت علماء ہند سے واقفیت رکھنے والے حضرات اس بات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ جمعیت علماء ہند کی ایک طویل و روشن اور بے مثال اور نادر الوجود تاریخ ہے، جس کے ہر صفحے پر اس کے اکابر و اسلاف کے قربانیوں کی داستان موجود ہے. ہم انہی خدمات کو قوم کے سامنے ہر پہلو سے لانا چاہتے ہیں. مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سبھاروی اور فخر المحدثین مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ کی ترتیب جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری اور صدر تھے. جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان کی عظیم شان تاریخ، عظیم شان خدمات تاریخ ہند کا ایک روشن باب ہے. آج کا یہ سیمینار جمعیت کے ان دونوں قابل فخر سپوتوں کی حیات و خدمات پر منعقد ہو رہا ہے. مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سبھاروی. حضرات گرامی، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سبھاروی 1900 سے 1962 یہ عمر تھی. تحریک آزادی کے بدر جلیل، جمعیت علماء ہند کے پالیسی ساز جنرل سیکریٹری، مورکہ حریت میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے، ندوۃ المصنفین جیسے معیاری و تحقیقی تصنیفی ادارے کے بانیوں میں ایک، مایہ ناز محقق، قصص القرآن، اخلاق و فلسفہ اخلاق اور فلسفہ اخلاق اور اسلام کا اقتصادی نظام جیسی کتابوں کے مصنف، میدان سیاست کے نامور زعیم و قائد اور آزاد ہندوستان کی پہلی پارلیمنٹ کے قابل فخر ممبر، اور آزادی کے بعد یہاں کے شکستہ حال مسلمانوں کے محافظ و پاسبان تھے. ان کی دینی و علمی، ملی و سماجی، سیاسی و تنظیمی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع و عریض اور ان کے ہمجہد کارنامے اتنے عظیم و کثیر ہیں کہ اگر ان کو اختصار سے بھی بیان کیا جائے تو صفحات کے صفحات درکار ہوں گے. حضرت مجاہد ملت آغاز شعور سے ہی انتہائی متحرک و فعال شخص تھے. ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، اس کے بعد مدرسہ شاہی مراد آباد آئے تھے.
دور حدیث دارالعلوم دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری اور دیگر اساتذہ سے پڑھ کر 1924 میں سند فضیلت حاصل کی۔ اپنی لیاقت و صلاحیت اور فعالیت کی بنا پر حضرت شاہ صاحب کے معتمدین میں شامل ہو گئے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم کی جانب سے مدراس کے علاقے میں بھیجے گئے، وہاں 1 سال رہ کر دیوبند آ گئے۔ یہاں 1926 میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ جب حضرت شاہ صاحب ڈابھیل چلے گئے تو ساتھ جانے والوں میں یہ بھی تھے، وہاں 5 سال درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ 1933 میں انجمن تبلیغ الاسلام کلکتہ کی دعوت پر کلکتہ تشریف لے گئے، وہاں 5 سال تک قرآن کریم کی تفسیر اس شان سے بیان کی کہ اہل کلکتہ ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہے۔ اسی زمانے میں ان کے دیرینہ رفیق مفتی عتیق الرحمن عثمانی بھی کلکتہ میں تھے۔ 1938 میں جب ندوۃ المصنفین کا قیام عمل میں آیا تو دہلی آ گئے اور ندوۃ المصنفین سے وابستہ ہو گئے۔ 1942 میں جمعیت علماء ہند کے ناظم اعلیٰ منتخب کیے گئے اور تادم حیات پوری شان اور وقار کے ساتھ اس عظیم منصب پر فائز رہے۔ وہ اس منصب پر ایک دور اندیش تجربہ کار سیاسی و انتظامی امور کے گرہ کشا کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے دو ٹوک انداز میں تقسیم ملک کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب تقسیم کا سانحہ پیش آیا تو دہلی میں فسادات کی آگ بھڑکنے اور صورتحال کی شدت و سنگینی کے باوجود زخمیوں، مظلوموں اور خانہ برباد افراد کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دہلی کی سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا مجاہد ملت کی جرأت و ہمت کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ کچھ تو بات تھی کہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ جیسا شخص کہتا ہے کہ مولانا حفظ الرحمان نے فسادات کے زمانے میں دہلی میں مسلمانوں کو بچانے کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں، میں ان کے بدلے میں پوری عمر کے اذکار و اشغال نثار کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے ان کی جد و جہد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان کی جد و جہد کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آزادی کے بعد مسلمانوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کے لیے چومکھی لڑائی لڑتے لڑتے اللہ کا یہ مخلص بندہ، رسول کا سچا امتی اور اسلامیان ہند کا بے لوث و جری قائد و رہنما اگست 1962 میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالی مجاہد ملت کو مسلمانان ہند اور پورے عالم اسلام کی طرف سے جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد رحمہ اللہ۔ اس سیمینار کی دوسری شخصیت فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد علیہ الرحمہ 1889 سے 1972 کی ہے۔ آپ کا آبائی، ان کی جو پیدائش اور یعنی عمر جو ہے، آپ کا آبائی وطن ہاپوڑ ہے۔ مراد آباد میں نصف صدی سے زائد عرصہ قیام کرنے کی وجہ سے مراد آباد وطن ثانی بن گیا اور مراد آبادی سے مشہور ہوئے۔ یہی شہر آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ آپ ہاپوڑ، گلاوٹی اور دہلی کے مدارس میں تعلیم حاصل کر کے 1326 مطابق 1908 میں دیوبند دارالعلوم دیوبند آئے۔ مشکات شریف اور دیگر فنون کی کتابیں پڑھنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق 2 سال میں دور حدیث کی تکمیل کی۔ شوال 1329 ہجری میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ شاہی مراد آباد بھیج دیا، جہاں آپ نے 48 سال تدریسی خدمات انجام دی۔ ہندوستان کی 2 عظیم اور ممتاز مرکزی درسگاہوں مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے۔ آپ نے دونوں جگہ ملا کر تقریباً نصف صدی تک بخاری شریف کا درس دیا۔ آپ کا شمار ہندوستان کے بلند پایہ محدثین میں ہوتا ہے۔ علم و فضل اور صلاح و تقوی کے ساتھ رسوخ فی الحدیث میں اپنی مثال آپ تھے۔ تدریس کے ساتھ تحریک شیخ الہند سے بھی پوری طرح وابستگی رہی۔ جمعیت علماء کے قیام کے بعد اس میں سرگرمی سے حصہ لیتے رہے، قیدوبند کی صحبت سے بھی دوچار ہوئے۔ 1959 سے تادم واپسی جمعیت علماء ہند کے صدر رہے اور اس کے اصلاحی، رفاہی، ملی اور سماجی امور کو ایک نئی جہت عطا کی۔ جمعیت کے سالانہ اجلاس میں دیے گئے خطبات صدارت سے آپ کی سیاسی بصیرت اور بالغ نظری کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد علیہ اور اکابر جمعیت کے محترم قائد کی حیثیت سے آپ کی طویل خدمات ہیں۔ آپ کا انتقال اپریل 1972 میں ہوا۔
آخر میں پھر اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا اور اپنی آمد سے اس سیمینار کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسائل کو قبول فرمائے اور ان انفاس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔